وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بیان ریکارڈ کرانے جا رہا ہوں، جس کی اس دور میں جتنی بھی اہمیت بتائی جائے اس سے بھی زیادہ ہے، جو بتایا جائے وہ کم ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے وہ دین متین ہے، قرآن و سنت ہے، اور جس مقام پر لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی رہنمائی کو چھوڑا تو وہ ایسے نظریات میں پڑ گئے جو اسلام کے حقیقی نظریات نہیں۔ تو جب بنیادی عقائد میں کہیں اختلاف آ جاتا ہے تو ایسے عقیدے والے کو اہل بدعت کہا جاتا ہے، بدعتی کہا جاتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جس طرح کفار کے خلاف جہاد ضروری ہے، اسی طرح بلکہ شاید اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے یہ اہل بدعت کے شبہات کا دلائل سے رد کرنا اور ان سے عوام اہل سنت عامت المسلمین کو بچانا، کیونکہ غیر مسلم جو کھلا ہے اس کے بیان سے کوئی بھی مسلمان گمراہ ہونا بہت قلیل ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ کافر بے ایمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، تو اس کی بات سے اثر بہت تھوڑا ہونا ممکن ہے، جبکہ ایک آدمی جو کلمہ گو کہلاتا ہے، ایمان کے سارے اوصاف شرائط سب کچھ بیان کرتا ہے، جانتا ہے، کسی ایک آدھ مقام پر یا چند مقامات پر وہ اگر سلف کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی اگر اصلاح نہ کی گئی، اس کا سد باب نہ کیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی بدعت عامت المسلمین کے دل و دماغ کو مذموم انداز میں اور مسموم انداز میں گمراہی کی دلدل میں جا گرائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس مسئلے میں بہت زیادہ ہمت سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل بدعت کا رد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، چنانچہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے اس کی صراحت فرمائی۔ مکتوبات کے پہلے جلد میں اس کے پہلا دفتر دوسرا حصہ اور صفحہ نمبر 28 ہے۔ اس کی عبارت ہے فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر۔ بدعتی کے پاس بیٹھنے کی خرابی کافر کے پاس بیٹھنے کی خرابی سے زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے پاس بیٹھنا یہ منع۔ یاد رہے کہ یہ جو ہم منع کہہ رہے ہیں یہ ان کے مبلغ، دائی اور جو ان کے مذہب کے لیے تحریک کا سبب ہے، اس کو اشاعت کرنے والا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ عامت الناس جب اس بدعت عقیدے سے خالی ہیں، اس کی طرف اس کا ذکر نہیں کر رہے، تو اس میں پھر تخفیف کا ایک پہلو ضرور موجود ہے۔ جس طرح میں نے جو آیت پڑھی اس میں یہ تھا کہ جب وہ لوگ اللہ کی آیات میں باطل غور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس وقت ان کے مبلغین نہیں باطل غور کر رہے پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء نے صاف لکھا کہ ان کے علماء کے پاس بیٹھنا یا عوام کا ان کے پاس علماء کے پاس آنا، عوام کا آنا وہ ان کے اپنے ایمان کے لیے نقصان کا سبب ہوگا، اور علماء کا ان کے پاس آنا اگرچہ ان کی اپنی ذات کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو،
یہ ضروری ہے کہ عوام کو وہ بہکائیں گے، دیکھو جی تمہارے فلاں حضرت صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، تمہارے فلاں حضرت صاحب ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ انہی وجوہات کی بنیاد پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم میں فرمایا الواعظ المبتدع، بدعتی واعظ یجب منعہ، اس کو روکنا لازم ہے، ولا یجوز حضور مجلس ہی، اس کی مجلس میں بیٹھنا یہ منع ہے، الا علی قصد اظہار الرد علیہ، لیکن اگر اس پر رد کے اظہار کا ارادہ ہو، سب کو پتہ چلے اس کے مکر کا اور بدعت کا، اور اس کے اظہار کے لیے بیٹھے، پھر الگ بات ہے۔ آج کل یہ بڑا ہی فتنہ ہے، اور بدعت یہ نہیں ہوتی کہ صرف وہ بدعت ہے جس کو تم بدعت سمجھتے ہو، فلاں فلاں جو بدعت مشہور ہے بس، نہیں، ہر وہ عقیدہ جو اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کے ساتھ متصادم ہو تو وہ اس عقیدے کا حامل وہ بدعتی ہے، وہ سنی نہیں۔ الابانہ میں یہ کتاب علامہ ابن بطہ کی پرانے اکابر علماء سے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال ابن عون، علامہ ابن عون نے کہا من یجالس اہل البدع اشد علینا من اہل البدع، بدعت والوں کے نقصان سے بڑھ کر جو ان کے پاس بیٹھ رہے ان کا نقصان ہوتا ہے کہ ان سے یہ تأثر قائم ہوتا ہے، ان سے یہ تأثر قائم ہوتا ہے کہ شاید تخفیف کا معاملہ ہے، کوئی اتنی حرج کی بات نہیں، یہ غور کریں، یہ نہیں کہ جس نے ایک بار بدعت باقی دی تو بس ٹھیک ہے، وہ اب وہ بیان نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، نہیں، محققین نے صاف کہا کہ یہ علامہ بغوی شرح السنہ میں فرماتے ہیں علی المرء المسلم، مسلمان آدمی پر لازم ہے اذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الاهواء والبدع، کسی کو دیکھے کہ وہ بدعت عقیدے کا حامل ہے یا سنتوں میں سے کسی کی بھی ادبی کرتا ہے، سنت عقائد میں سے، کیا لازم ہے ان یہجر، اس کو چھوڑ دے، یتبرأ، اس سے تعلق ختم کر دے، یترکہ حیا و میتا، اس کو زندگی اور موت سب میں چھوڑے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس جی صرف کفار کے خلاف بات ہو، اہل بدعت کے خلاف بات نہ کی جائے۔ اس کو بڑا خوبصورت انداز میں پیش کرتے، کوئی کہتا ہے جی آپس میں لڑتے رہیں گے تو کافروں کے خلاف کیسے ہوگی فتح، کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلح کل، کہ بس کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں، برا کہنا ہی نہیں، بس۔ تو یہ غلط چیز ہے، برے کو برا کہنا ضروری ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو اس لیے نہ بتائے کہ تجھے یہاں چیرا دینا پڑے گا کہ وہ ڈرتا ہے، جو اسے ناگوار ہوگا، تو اس نے اپنے بیمار سے خیانت کی، اس کی ساتھ خیر خواہی نہیں کی، اس نے اپنے پیشے سے خیر خواہی نہیں کی۔ اسی طرح اگر عالم فاسد عقائد کو جڑ پکڑتے دیکھ کر وضاحت نہ کرے، نہ روکے، تو اس نے خیانت کی، اپنے پیشے سے بھی، اپنے منصب سے بھی، اور امت مسلمہ سے بھی۔ امام شاہ حمد رضا خان آپ فتاوی الحرمین میں فرماتے من الفرض القطعی الیقینی الاجماعی، قطعی یقینی اجماعی فرض میں سے یہ بات ہے ان نعتقد کل فرقۃ سوا اہل السنت والجماعت مبتدعہ، یہ کہ عقیدہ رکھیں کہ اہل سنت کے سوا ہر فرقہ بدعت ہے، بدعتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کفار اور اہل بدعت دونوں کا عد کرنا دین کے فرائض سے ہے، ان کے درمیان تعارض نہیں کہ تاکہ جمع ممکن نہ ہو، دونوں کام ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ آخر میں فرماتے الا ان الاہم العاقد هو الرد علی دعاة المبتدئین، زیادہ ضروری اور زیادہ تاکیدی وہ بدعت کے دائیوں پر رد ہے، کیونکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہیں کفار کی نسبت۔ کفار کے ساتھ تو کھلی ٹکر ہے نا، اگر ان کے ساتھ مقابلے میں کوئی مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا بس، جبکہ یہ لوگ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل اور نقصان کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس کچھ ذکر چلا، بدعتی فرقہ ایک تھا قدری، ان کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا کہ جب تو ان کی طرف پہنچے، ان سے ملے، مخاطب کو کہا تو انہیں کہنا ابن عمر تمہیں کہتا ہے وہ تم سے بری، تم اس سے بری، تعلق ختم۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے،
مصنف عبدالرزاق میں ہے، عبداللہ بن احمد امام احمد کے بیٹے عبداللہ کی کتاب السنہ اس میں ہے، اس طرح اور بھی بہت سی حضرات نے لکھا۔ یہ ایک امام ہیں سہل بن عبداللہ تستری، یہ شریعت اور طریقت کے جامع حضرات سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں من صحا ایمانہ، جو اپنے ایمان کو درست کرتا ہے، فإنہ لا یانس الی مبتدع، وہ بدعتی کی طرف انس نہیں لیتا، اہل بدعت سے اس کی معانست نہیں ہوتی، انس نہیں ہوتا۔ ولا یجالسہ، اس کے ساتھ مل کر بیٹھتا نہیں۔ ولا یؤکلہم، ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتا ان کے ساتھ۔ ولا یشارب، مل کر پیتا نہیں۔ ولا یصاحبہ، ان کا ساتھی نہیں بنتا۔ فیظہر من نفسہ، اپنے آپ سے وہ ظاہر کرتے ہیں عداوت اور نفرت۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو شک ہو، جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس کو شک ہو وہ آزما لے، جس کو شک ہو تو وہ اس کو آزما لے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ سے ان کے لیے دشمنی ظاہر کرتا ہے۔ فمن داہنا، جو کسی بدعتی کا لحاظ کرے، مداہنت دین کے معاملے میں اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دی، یا لوگوں میں اس کی بات پر واہ واہ کر دی، صلبہ اللہ حلاوت السنن، اس کے دل سے اللہ پاک مٹھاس، سنتوں کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ من اجاب مبتدعا لطلب عزت دنیا، جو بدعتی کی بات مانتا ہے دنیا کی عزت کو طلب کرنے کے لیے، دنیاوی سامان کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی ظاہری عزت کے بہانے ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اسی غنا کے بہانے محتاجی میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو بدعتی کی طرف ہنس کر بات کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ آگے من لم یصدق، جو اس کو سچا نہ مانے، فلیجرب، آزما لے۔ یہ تفسیر مدارک میں صفحہ 453 تیسری جلد میں موجود ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہ روح المعانی میں اور روح البیان میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی تفسیر کی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے یہ کیا بات ہوئی جی، مل کر کھانا نہیں، مل کر پینا نہیں، تو یاد رکھیں کہ بدعت عقیدے میں یہ فسق ہے، اور بدعت عمل میں یہ بھی فسق۔ بدعت عقیدہ بدعت عمل سے زیادہ برا ہے اور زیادہ وبال کا سبب ہے عقیدے کی بدعت۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، طبرانی کبیر، سنن ابو داود، مسند ابو یعلا، مجمع الزوائد، ریاض الصالحین، مشکات المصابیح، شرح السنہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ہاشمی فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، صحیح ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ ابن مسعود سے تحقیق میں یہ بھی سند ثابت ہے، اور اس پر جو جرح کی جاتی ہے وہ جرح درست نہیں۔ جرح یہ کی جاتی ہے عبداللہ بن مسعود سے ان کا بیٹا ابو عبیدہ روایت کرتا ہے، جس کی عمر اسے تو یاد ہی کچھ نہیں، وہ تو ضعیف ہے۔ حالانکہ ضعیف تو اس کو کسی نے کہا ہی نہیں، بخاری کی استاد امام بخاری کے راویوں میں ہے، ثقہ ہے ابو عبیدہ۔ وہ کہتے ہیں جب وہ بچہ چھوٹا سا تھا، ابو داود کہتے ہیں کہ اس کی عمر 7 سال تھی۔ تو 7 سال کے بچے کو اگر روایت یاد نہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے صحابہ کو بھی نکالنا پڑے گا پھر۔ تو اس لیے اس کی روایت کو ضعیف کہنا کمزور ہے۔ روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں پڑے، ان کے علماء نے ان کو روکا، باز نہ آئے، تو اس کے باوجود جب علماء نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو نہ ترک کیا، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے، مل کر کھاتے، مل کر پیتے، تو اللہ پاک نے سب کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ اب یہ جو حدیث میں نے پیش کی، اس سے استدلال یہ ہے کہ جب فسق عملی میں ان سے تعلق توڑنا تحدید کے لیے، تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے ضروری تھا، جس کے نہ کرنے پر وہ ان کے علماء بھی وبال اور لعنت میں پڑے، تو پھر یہاں معاملہ جو ہے جب بدعت عقیدے میں آ گئی جو بدعت عملی سے زیادہ بری ہے، تو اس پر یہ کہنا کہ کوئی حرج نہیں، یقیناً یہ وبال کا اور خرابی کا سبب ہے۔ اب میں مولانا شاہ احمد رضا خان کی فتاوی الحرمین سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، اور اس کے میں
حوالہ جات مزید بھی پیش کروں گا۔ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ بیٹھے کہ بس جو بھی کلمہ گو ہر ایک سے مل کر بیٹھنا ہے، ہر کے ساتھ خوش خلقی، ہر ایک کے ساتھ یہ تو خلق میں معیار وہ نبی پاک کی ذات ہے اور صحابہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو کسی کی زبان سے کچھ بدعقیدگی کی بات سنائی دی، آپ نے اس کو سزا بھی لگائی اور ایک مدت تک اس کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت کر دی، مدینہ شریف سے نکال دیا۔ کوفہ، بصرہ، یہ جس شہر میں بھی جاتے جہاں مسلمان بیٹھے ہوتے، جو ہی وہ پاس آتا مجلس ختم کر دیتے، اٹھ جاتے۔ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو دوسرے بتا دیتے جی امیر المومنین کا حکم ہے، بس۔ یعنی ان کے ساتھ ترش روئی، ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے بجائے ان سے تعلق کو کاٹنا، توڑنا، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ ہاں، کوئی توبہ کرے، بسم اللہ، سچے دل سے توبہ کرے، اچھی بات ہے۔ میں اس پر کچھ حوالہ جات، پہلے ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم شریف سے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہے، نبی پاک نے فرمایا ایاکم و ایاہم، کچھ لوگ آئیں گے حدیثوں سے ایسے معنی نکالیں گے جو نہ تم نے جانے نہ تمہارے باپ دادا نے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں نا۔ لا یضلوا ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، ان سے اور اپنے درمیان دوری کر لو، قریب ان کے نہ آؤ، وہ تمہیں گمراہ نہ کریں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ مسلم شریف میں روایت تھی۔ ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ عبارت ہے ام مردو، اگر وہ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم، ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے نہ پڑھو۔ زجر ہے نا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابو داود میں اور طبرانی اوسط میں موجود ہے۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت جابر سے روایت کی، اس میں کچھ اضافہ ہے، آخر میں اس میں یہ ہے اور اگر تم ان سے ملو فلا تسلموا علیہم، ان کو سلام نہ بلاؤ۔ یہ حدیث ابن ماجہ وغیرہ کی ہو گئی۔ پھر سنن ابو داود شریف، مسند احمد بن حنبل، ابن حبان، مستدرک امام حاکم، سنن بیہقی، الاحادیث المختارہ، مشکات شریف وغیرہ میں حدیث ہے، لا تجالسوا اہل القدر، فرقہ قدریہ کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ بدعت ہے نا، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، مراد یہ ہے لا تفاتحوا، نہ ان سے بات کی ابتدا کرو۔ یہ حدیث کی بہت سی روایات پہلے حوالے ہوئے۔ پھر ایک اور دیکھیں، مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف، ابو داود، طبرانی کبیر، سنن ابن ماجہ، مجموع الزوائد اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود تھی جو میں نے پہلے ذکر کی، لما وقت بنو اسرائیل والی، بنی اسرائیل گناہوں میں پڑے تو ان کے علماء نے روکا، پھر مل کر کھاتے پیتے رہے، یعنی تعلق بھی توڑ دیں۔ اور جب بدعت عملی میں بعض اوقات یہاں تک بات پہنچی، فسق میں، فسق عملی میں جب یہ بات ہے تو فسق اعتقادی میں بطریق اولا یہ لفظ فسق اعتقادی اور فسق عملی ہونا چاہیے ہر جگہ۔ ہاں تو بات یہ کر رہے ہیں، ترمذی شریف، ابو داود، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا فلاں آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ کہتا ہے حضرت جی کو ابن عمر کو سلام کہنا۔ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے بدعت عقیدہ اپنا لیا ہے، بالغنی انہ قد احدث، اس نے بدعت عقیدہ اپنا لیا ہے، فإن كان قد احدث، اگر وہ بدعتی بن گیا ہے فلا تقرأ علیہ السلام، اس کو میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ یہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، یہ سنن دارمی میں، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حسن بصری، محمد بن سیرین، ان سے روایت ہے اور ابو قلابہ سے بھی یہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا تجالسوا، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری، ابو حنیفہ نے بھی ان کی تعریف کی، فرمایا رآنی سعید بن جبیر، ایوب کہتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے دیکھا، میں فلاں کے پاس بیٹھا، مجھے فرمایا کہ اس کی طرف تو بیٹھتے ہے، بالکل نہ بیٹھنا اس کے پاس، وہ اہل بدعت ہے۔ یہ سنن دارمی میں اور ابن سعد وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر ابن سیرین کے پاس اہل بدعت میں سے دو آدمی آئے، آ کر کہنے لگے
حضرت جی ہم کچھ حدیثیں سناتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یا تم کھڑے ہو جاؤ یا میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یا تم اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں، میں نے تم سے قرآن بھی نہیں سننا، حدیث بھی نہیں سننی۔ وہ چلے گئے تو کوئی بڑ بڑ کرتے بولتے ہوئے، تو کسی نے کہا حضرت جی قرآن سننے میں کیا حرج تھا؟ آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ، میں اس بات سے ڈرا کہ وہ کوئی آیت تلاوت کرے اور پھر میرے دل میں اس کی بدعت کا عقیدہ بننے لگے، کیونکہ قرآن پاک کے بارے حدیث پاک ہے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن لعنت کرتا ہے ان پر، پڑھنے والے پر بھی اور جن کو ان کی تلاوت اچھی لگے ان پر بھی، تو وہ اس ترتیب پر تلاوت کریں کہ فتنہ پیدا ہو جائے عقیدے میں، تو اس سے بچنے کے لیے نہ سننا ہی بہتر ہے سرے سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو کہتے ہیں جی ہمارا جی ہمارے پاس وہ اپنا عقیدہ نہ بیان کریں تو کیا حرج ہے، ہمارے جلسوں میں آئیں بیانات کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جلسے میں تقریر جس کی کرائی جائے تو اس کی تو تعظیم ہوتی ہے، عزت ہے، اور اہل بدعت کی تعظیم وہ تو دین کی منہدم کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ یہ روایت جو یہ بیان کی یہ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، تاریخ کبیر امام بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پھر ایوب سختیانی کے پاس کسی آدمی نے کہا کہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے، چونکہ وہ معروف بدعتی تھا اور دائی تھا، ان کا مبلغ تھا۔ آپ نے منہ پھیرا اور فرمایا کہ نہیں۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا، اتنی سی بات پوچھنی، فرمایا میں نے اس سے بھی آگے اشارہ کیا اور فرمایا میں نے آدھی بات بھی نہیں کرنی، آدھی بھی نہیں تیری صحت کرنی، یعنی ان سے اس طرح بچا جائے، بالکل احتیاط اور اجتناب کیا جائے۔ اس طرح ابن حجر مکی کے حوالے سے مرکات میں موجود ہے، یہ حدیث ابن عمر والی بیان کر لا تقرأوا منی السلام کے بعد کہتے ہیں لأننا امرنا بمحاجرت اہل البدع، ہمیں حکم ہے کہ اہل بدعت سے تعلق ختم کر دیں، سلام کا جواب بھی نہیں۔ یہ بات کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلق بالکل ختم، ان ہجرت اہل الاہواء والبدع دائمۃ علی ممر الاوقات ما لم تظہر التوبہ والرجوع الی الحق، جب تک توبہ اس کی ثابت نہ ہو، واضح نہ ہو، اس وقت تک اہل بدعت سے تعلق کا ختم رکھنا وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ بات ارشاد الساری شرح بخاری میں موجود ہے، معالم السنن شرح ابو داود میں امام خطابی کی کتاب اس میں ہے، لسان العرب میں ہے، نہایہ ابن اسیر میں ہے، طبی کی شرح مشکات میں ہے، مرکات السعود ابو داود کی شرح امام سیوطی کی اس میں ہے، مشکات کی شرح اس میں ہے، سب کتابوں میں یہ بات ہے کہ اہل بدعت سے تعلق توڑنا یہ ضروری اور ہمیشہ رہے گا جب تک اس کی توبہ اور رجوع ثابت نہ ہو۔ میں نے بارہا پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہاں اہل بدعت سے مراد ان کے مبلغ، دائی اور بدعت کی طرف بلانے والے لوگ مراد ہیں جو بحثیں کریں اور بلائے خام خواہ اس پر۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں لکھا ہے لا یکاثر اہل البدع، اہل بدعت کی جماعت میں اضافے کا سبب نہ بنے، مجمع نہ بڑھائے، لا یدانی، ان کے پاس نہ بیٹھے، ان کو سلام نہ بلائے۔ فرماتے ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو اہل بدعت کو سلام بلائے گا وہ محبت کرے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ سلام محبت کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھے، ان کے قریب نہ ہو، عیدوں میں اور خوشی کے اوقات میں ان کو مبارکیں نہ دے، مرجن جنازہ نہ پڑھے، ان کے لیے رحم کی دعا نہ کرے۔ یہ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں فضائل بن ایاد کا حوالہ انہوں نے دیا، جو اہل بدعت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل برباد کر دیتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں جب بدعتی کو دیکھے ایک راستے میں راستہ بدل لے، اس کے ساتھ دوستی یا محبت نہ پیدا ہونے دے۔ اتنی سخت وعیدیں، یہ بیانات۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہمیں اہل بدعت سے اجتناب کا حکم ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں۔ علمی بحث خوش اخلاقی کے دائرے میں رہتے وہ اور چیز ہے، لیکن جب عوام الناس کو مغالطہ پیدا ہو کہ یہ شاید اس عقیدے کا ان سے کوئی حرج نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ وبال اور قباحت کا سبب ہے۔ ہر دور میں، یہ میں علامہ شاطبی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، الاعتصام، علامہ شاطبی کی، آپ فرماتے ہیں کہ اجماع کا معنی صرف یہ نہیں، جمہور کا معنی صرف یہ نہیں، جماعت المسلمین، جماعت کا معنی صرف یہ نہیں کہ ایک دور کے لوگوں کی اکثریت جو کہہ دے،
ہرگز نہیں۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین، یہ معیار ہے۔ جماعت سے مراد یہ ہیں۔ میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر تو پوری امت کے علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں پھر تو مانا جائے گا کہ یہ مسئلہ حق ہے، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو مغالطہ ہے۔ لیکن اگر پوری امت کے علماء متفق نہیں، بلکہ ایک طرف اگرچہ سینکڑوں علماء ہوں اور دوسری طرف ایک فرد ہو، لیکن جو وہ ایک فرد کہتا ہے وہ اسلاف کے مطابق ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی وضاحتوں کے مطابق وہ ایک فرد کھڑا ہے، مانا جائے گا کہ وہ ایک فرد اہل سنت، ایک فرد جمہور کے ترجمان، اور دوسرے سب بھول میں ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر یہ نہ مانی جائے تو پھر کئی تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں التباس ہی التباس پھیلتا ہے۔ یہ امام بخاری کے دور میں ایک مسئلہ ہوا، ایک علاقے کے سارے علماء نے بعض علماء کے اثر سے ایک بات پر ایکا کر لیا کہ قرآن پاک کے اوراق کو بھی قدیم کہا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات خلاف عقل ہے۔ امام بخاری نے کہا یہ بات تو ماننے کی نہیں۔ اس وقت امام بخاری اہل سنت کے ترجمان تھے اس وقت اس علاقے میں، حالانکہ تعداد گنی جائے تو اس علاقے میں تو دور دور تک بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ امام مسلم بس ساتھ تھے اس مسئلے میں، پورا علاقہ مخالف تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی مسئلے میں ممکن ہے کہ کسی وقت ایک عالم حق پر ہو، اور یہ بات کہ رجحان جو پھیل جاتا ہے، جی اتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو خلاف بات کرے اگرچہ سنت کے مطابق کہہ رہا ہو، اگرچہ وہ صحیح شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہو، کہتے ہیں جی فتنہ ڈالا ہے اس نے، تو جب مغالطہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ مغالطوں میں سے یہ بات بھی ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ ایک وقت ہے کہ لوگ بدعت میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ کوئی بدعت کو چھوڑے گا تو لوگ کہیں سنت چھوٹ گئی۔ اب یہ بات ہمارے دور میں اس کی ایک مثال یہ آ گئی کہ جو انبیاء کے غیر کو معصوم سمجھنے کا عقیدہ، انبیاء کے غیر کو معصوم سمجھنے کا عقیدہ، یہ کس حد تک پھیل گیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں سے تو غلطی ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں جی، ممکن مانتے ہو نہیں سکتی، اللہ کے بندے وہ کیا ہے، ممکن مانتے ہو نہیں سکتی۔ اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہمارے تو پیر صاحب جی ان کی زبان غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ الیاذ باللہ، یہ کیا قباحت ہے؟ جب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اور کوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب فتووں کو امت نے تسلیم نہیں کیا، کئی فتووں میں علماء کے اختلافات ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے سب فتووں کو نہیں مانا گیا، اختلاف کیا گیا، پھر اور کون ہو سکتا ہے جس کے سب فتووں کو اور سب اجتہادات کو یہ حیثیت دی جائے کہ خطا کا امکان ہی نہیں؟ یہ اسلام کے نظریے سے متصادم ہے، اور جب اس متصادم نظریے کو سنت کا درجہ دے دیا گیا اور یہ جو اس کے خلاف بات کرے اس کو قائل سنت سے خارج، تو پھر اس کا رد ضروری ہو گیا۔